السلام علیکم، یہ ہے تماشا نیوز اور میں ہوں احمد رحمان اور میں ہوں حاجہ خان۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار ازبکستان، افغانستان، پاکستان UAP ریلوے منصوبے کے مشترکہ فیزیبلٹی مطالعے کے معاہدے پر دستخط کے لیے کابل پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ان کے ہمراہ وزیر ریلوے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ اور سیکٹری ریلوے بھی موجود ہیں۔ دورے کا مقصد علاقائی رابطوں کو فروغ دینا اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو مضبوط بنانا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی ترقی اور ایگری فائنانسنگ پر اہم اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کے لیے آسان شرائط پر قرضوں اور جدید زرعی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے 12 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے کسانوں کو خصوصی ریلیف دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ زرعی آلات، معیاری بیج، مصنوعی ذہانت اور آن فارم انڈسٹری کی سہولیات کسانوں کو ترجیحی بنیادوں پر مہیا کی جائیں گی۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان کی معیشت کا انحصار زرعی ویلیو ایڈیشن پر ہے اور کسانوں کو اجناس کی پروسیسنگ کے لیے صنعتی مشینری، تربیت اور برآمدات کے قابل اشیاء کی تیاری میں مدد فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ رواں ماہ کے اختتام تک ایگری فائنانسنگ کا ایک ایسا نظام متعارف کرایا جائے جو عصری تقاضوں کے مطابق ہو اور چھوٹے کسانوں کو فوری ریلیف دے سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور تمام صوبوں میں دانش اسکول جیسے معیاری تعلیمی مراکز کی تعمیر حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ مواصلات، IT، آبی ذخائر، تعلیم اور صحت کے متعدد منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ نئے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعلیمی مراکز رواں مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا اہم حصہ ہیں، جن کا مقصد معاشی طور پر کمزور طبقے کو معیاری تعلیم کی فراہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی پارکس اور اسپیشل اکنامک زون سے پاکستان خطے میں IT اور معیشت کا مرکز بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شوگر سیکٹر میں اصلاحات اور ڈی ریگولیشن کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یہ کمیٹی چینی کی پیداوار، قیمتوں کے تعین، برآمد، درآمد، سبسڈی اور ذخیرہ اندوزی سے متعلق موجودہ قوانین و پالیسیوں کا جامع جائزہ لے گی۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ 30 روز میں قابل عمل سفارشات وزیر اعظم کو پیش کی جائیں۔ کمیٹی میں وزیر توانائی کو چیئرمین جبکہ سیکریٹری وزارت صنعت و پیداوار کو کنوینر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ وزرائے خزانہ، غذائی تحفظ، اقتصادی امور، FBR، صوبائی حکام اور ماہرین تعلیم بھی اس میں شامل ہیں۔ ADB نے پاکستان ڈیجیٹل ایکو سسٹم پر رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل سسٹم کی بہتری میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا مرکزی کردار رہا۔ رپورٹ کے مطابق SIFC نے ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کو ترجیح دی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ٹرانسفارمیشن کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دیا۔ رپورٹ اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو معیشت کی مضبوطی کے لیے اہم قرار دیا گیا، جبکہ پاکستان میں 5G میں IT سیکٹر کی فروغ، سٹارٹ ایپس کی معاونت اور ڈیجیٹل خواندگی بڑھانے پر SIFC کی پالیسیوں کو سراہا گیا۔ ADB کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ڈیجیٹل ہب بنانے کے لیے SIFC اور ADB کا باہمی تعاون ضروری ہے۔ پنجاب میں شدید طوفانی بارشوں کے نتیجے میں 33 افراد جاں بحق اور 170 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی، چکوال سمیت کئی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی ہے، جبکہ لاہور، فیصل آباد اور اوکاڑا میں بھی جانی نقصان رپورٹ ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے مختلف علاقوں میں رین ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ واسا، PDM میں اور بلدیاتی ادارے مکمل الرٹ پر ہیں۔ DG واسا کے مطابق تمام ڈسپوزل سٹیشنز مکمل صلاحیت پر کام کر رہے ہیں، جبکہ نکاسی آب کے لیے ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ PDM کے مطابق اب تک 100 سے زائد افراد مونسون بارشوں کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ نشیبی علاقوں، بجلی کے تاروں اور خستہ حال مکانات سے دور رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ چکوال میں بادل پھٹنے سے شدید بارش کے بعد جہلم میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پاک فوج نے ڈھوک مرجان سے 29 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ وزیر مملکت خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی کی نگرانی میں 24 گھنٹے سے بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرہ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے جہاں رہائش، کھانا اور علاج کی سہولت موجود ہے۔
بلال کیانی نے بتایا کہ جہلم میں کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے بھر میں آپریشن کی نگرانی کر رہی ہیں۔ پانی اترنے کے بعد نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کا براہ راست اثر پاکستان ریلوے پر بھی پڑا، جس کے باعث مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اور فریٹ ٹرینوں میں کوئلہ و فرٹیلائزر کے کرایوں میں 2 سے 3% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے 37 پیسے کے اضافے سے ریلوے پر روزانہ کی بنیاد پر 39,86,500 روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے، جو ماہانہ 11 کروڑ 95 لاکھ روپے تک جا پہنچا ہے۔ پاکستان ریلوے کا یومیہ ڈیزل استعمال تقریباً 3,50,000 لیٹر ہے، جس کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں معمولی تبدیلی بھی ادارے پر بڑا مالی دباؤ ڈالتی ہے۔ پاکستان کو اولمپکس میں عالمی مقام دلوانے والے ہیرو ارشد ندیم نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیے گئے بیشتر وعدے محض لفظوں کی حد تک رہے۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ نے کہا کہ پلاٹوں اور انعامات کے بیشتر اعلانات صرف نمائشی نکلے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سے۔ جی اویس، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاجرہ، ارشد ندیم جنہوں نے نیزہ بازی میں شاندار کارکردگی دکھا کر پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا بھر میں روشن کیا تھا، حالیہ دورہ لندن کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ جیت کے بعد کیے گئے جو زیادہ تر وعدے تھے، اولمپکس گولڈ میڈل جب انہوں نے جیتا تھا تو وہ پورے نہیں کیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صرف چند افراد کی جانب سے دیے گئے کیش انعامات ہی انہیں موصول ہوئے ہیں، جبکہ جو پلاٹس اور دیگر انعامات کے وعدے کیے گئے تھے وہ صرف زبانی دعووں تک محدود رہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ارشد ندیم اس وقت انگلینڈ میں اپنے علاج کے لیے موجود ہیں۔ کیمبرج میں معروف سپورٹس ڈاکٹر علی باجوہ ان کا علاج کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر کے مطابق ارشد ندیم کی مکمل صحت یابی میں وقت لگ سکتا ہے، تاہم امید ہے کہ وہ جلد دوبارہ میدان میں واپس آئیں گے۔